الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک دو دن میں انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں بہت زیادہ فتوے آ رہے ہیں۔ تقریباً 9-10 فتوے جو ہیں اس وقت زیر گردش ہیں اور سوشل میڈیا پہ، جن میں جامعہ بنوریا ٹاؤن کراچی، اسلامی فقہ کونسل UK اور غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ محمد حسن الیاس صاحب، علامہ جاوید احمد غامدی صاحب دارالفتہ ساؤتھ افریقہ، 6 نمبر پہ علامہ سید محمد حیدر نقوی، جامعہ مسجد عثمانیہ مدرسہ عثمانیہ صوت القرآن 7ویں نمبر پہ، اور 8ویں نمبر پہ مفتی طارق مسعود صاحب، اور 9ویں نمبر پہ مفتی فضل ہمدرد۔ اچھا، ان تمام فتووں میں سب سے جو زیادہ کریڈٹ دوں گا وہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کو کریڈٹ دوں گا، اور مفتی فضل ہمدرد صاحب کو کریڈٹ دوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے، ایک تو انجینئر صاحب کا جو مخالف مکتب فکر ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انتہائی اختلافات، مفتی طارق مسعود صاحب کے انتہائی اختلافات، سخت مناظرے، جنگ و جدل کا سامان، کتابوں کا بورا بھر کے لایا جا رہا ہے اور مناظرے ہو رہے ہیں، چیلنج کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو، لیکن جب باری آئی انجینئر صاحب پہ کڑے وقت کی تو پھر یہ نہیں دیکھا مفتی طارق مسعود صاحب نے کہ اب یہ شکنجے میں آیا ہوا ہے تو میں اس کو اور دباؤں اور پریشر ڈالوں، نہیں، بلکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کلمہ حق بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں اختلافات ہیں انجینئر کے ساتھ، لیکن اس معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا پہ گستاخی رسول کا فتویٰ نہیں لگتا۔ اور یہی بات جو تھی مفتی فضل ہمدرد صاحب نے کی کہ انہوں نے کہا کہ میرے ہزاروں اختلافات ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ ان الفاظ کی وجہ سے گستاخی رسول کا فتویٰ نہیں لگتا۔ تو ناظرین، یہ تھے فتاوی جات جو ہے وہ آئے انجینئر صاحب کے حق میں، اور یہ تو ابھی 9 فتاوی جات ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ جیسے جیسے دن گزریں گے فتاوی جات میں اضافہ ہوگا، اور فتوے آئیں گے انجینئر کے حق میں، اور فتوے آئیں گے۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جو فتوے آ رہے ہیں انجینئر کے حق میں، یہ اس میں شاید مرزائی ملوث ہیں، شاید اس میں کوئی یہود و نصارہ ملوث ہیں، شاید ان فتووں کے پیچھے کوئی ایجنسیاں ہیں جو پیسے لگا رہی ہیں، مختلف باتیں کر رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ ہو بھی رہی ہیں، کمنٹ میں بھی، اور یہ جو میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ دیکھیں گے اس کے کمنٹ میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے، بے تکی باتیں اڑاتے ہیں، بے تکی ساری باتیں ہیں۔ کوئی مرزائی نہیں ہے انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے، کوئی یہود و نصارہ کی لابی نہیں ہے انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے، ایسا کوئی سین نہیں ہے، خاص طور پہ اس کیس میں کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ فتوے پھر کیوں آ رہے ہیں؟ پھر کویسچن پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر فتوے کیوں آ رہے ہیں؟ اور بھائی، فتوے اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ آپ نے جو کیس کیا ہے اس کیس میں جان ہی نہیں ہے۔ فتوے تو آپ کی بیوقوفی کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ آپ نے بیوقوفی کی، آپ نے جلد بازی کی، آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کیس کر دیا جلد بازی میں۔ شاید کوئی کریڈٹ لینا تھا آپ نے، شاید کوئی آپ نے جھنڈا گاڑنا تھا گستاخی رسول کے خلاف کہ بھئی ہم نے کیس کر دیا ہے جی، ہم سب سے آگے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اور یہ مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو بہت جلد بازی پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے بغیر مشورے کے، یعنی دیکھیں نا، اگر مشورہ کیا ہوتا تو جتنے وہ مکاتب فکر ہیں ان سارے مکاتب فکر سے آپ نے بھی فتوے لیے ہوتے۔ تو بھائی، آپ نے کیس کرنا تھا تو آپ فتوے لے کے ہی کیس کرتے، آپ ایک میٹنگ بٹھا لیتے، کہیں انجینئر بھاگا تو نہیں جا رہا تھا کسی جگہ پہ، کوئی باہر کے ملک میں تو نہیں چلا گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، زیادہ تھا تو آپ درخواست دے دیتے، اور پھر جب گرفتاری آ گئی تھی ہو گئی تھی تو کیس تو بھی نہیں ہوا تھا۔
کیس تو ابھی نہیں ہوا تھا, گرفتاری ہو گئی تھی نا, صرف وہ حفظ ما تقدم کے تحت حفاظت کے لیے وہ رکھا ہوا تھا, تو آپ اس وقت ہی مشاورت کر لیتے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, آپ نے کوئی ایسی مشاورت نہیں کی اور بغیر مشاورت کے آپ نے کیس کر دیا. اب جب بغیر مشاورت کے کیس کیا تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ نتیجہ یہ نکلنا تھا, سب سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب بولے, سب سے پہلے, کہ انہوں نے کہا کہ یہ انجینئر جو ہے وہ گستاخی رسول کا فتویٰ نہیں لگتا اور 295C نہیں لگتی. اور پھر مفتی فضل ہمدرد صاحب بولے, انہوں نے بھی یہی بات کی. اور مجھے جب اطلاع ملی فرسٹ ڈے, جس دن گرفتاری ہوئی تھی, پہلا دن مجھے ایک پاکستان کی بڑی مقتدر شخصیت ہے, اس نے اطلاع دی, اس نے مجھے اس کا وہ کلپ بھیجا اور اس کی تصویر بھیجی جیل کے اندر. تو میرے الفاظ جو سب سے پہلے تھے یہی تھے کہ یہ ناجائز پھنسایا گیا ہے اور یہ جو مقدمہ ہے یہ اڑ جائے گا اور انجینئر صاحب جو ہیں وہ باعزت بری ہو جائیں گے. ایسا ان الفاظ میں کوئی ایسا گستاخی رسول کا پہلو نظر نہیں آتا. پھر میں نے اس پہ ولاگ بھی کیا اور میں نے اس میں بھی بتایا کہ ایسا کوئی مقدمہ نہیں بنتا اور گستاخی رسول کا کوئی پہلو نہیں نکلتا. ہاں بے احتیاطی سے لفظ بولے گئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جتنے بھی فتاوی جات آئے ہیں انجینئر صاحب کے حق میں, سب نے یہ کہا ہے کہ بے احتیاطی کے لفظ بولے گئے ہیں. ان الفاظ کو اچھا کسی نے نہیں لیا, میں نے بھی نہیں اچھا لیا, مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اچھا نہیں لیا, کسی نے بھی اچھا عالم دین نے نہیں لیا. کہا ہے کہ غیر محتاط رویہ ہے اور سرزنش کرنی چاہیے, وارننگ دینی چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کہ یہ رویہ جو ہے یہ غیر محتاط ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ گستاخی رسول ہے. تو جناب اب جب کسی نے آپ کے حق میں فتویٰ نہیں دیا, سارے انجینئر کے حق میں فتوے دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کیس میں جان ہی نہیں ہے, آپ کے کیس میں جان ہی نہیں ہے. آپ نے صرف الفاظ کے چکروں میں پھنسایا ہے, آپ نے الفاظ کے چکروں میں پھنسایا ہے اور آپ نے کوشش کی ہے کہ ایک بندے کے منہ سے جو ایک لفظ نکلا ہے, نہ دانستگی میں اس سے الفاظ صادر ہوئے ہیں یا اس نے ایک عیسائیوں کو غلط ریپریزنٹ کیا, ایک مسئلہ ان کی طرف غلط منسوب کیا ہے ایک لفظ, تو آپ نے موقع غنیمت جان کے آپ نے کہا کہ اب اس پہ کیس کر دیا جائے. اچھا, میں کتاب اشعیاء دیکھ رہا تھا, یہ میں آج کل گامدی صاحب کے وہ بارے میں وہ بنا رہا ہوں, غار حرا اور ایک افسانہ جو انہوں نے ویڈیو پبلش کی ہے 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی, اس کا میں جواب دے رہا ہوں قسط وائز. کوئی 11 قسطیں میں نے اپلوڈ کر دی ہیں. تو میں ریسرچ کر رہا تھا تو ایک دن کتاب اشعیاء ہے, کتاب اشعیاء یہ ان کی جو کلام قدیم کلام جدید ہے اس کے 3 پارٹ ہیں, ایک میں تورات ہے اور ایک میں انجیل ہے اور ایک میں کتاب النبیین ہے, یعنی نبیوں کی کتابیں یا نبیوں کے صحائف کہہ لیں یا نبیوں پہ جو وحی آئیں, اس میں ایک اشعیاء ہے, نبی ہیں علیہ السلام, ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کی ایک کتاب ہے, اس کا چیپٹر نمبر 29 ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہے. تو میں وہ پیشن گوئی پڑھنے کے لیے گیا اس کتاب پہ, اس کتاب کو میں نے کھولا, آن لائن کتاب مل جائے گی آپ کو بائبل گیٹ وے سے, اور نصب ہے, نیو امریکن سٹینڈرڈ بائبل ہے, تو وہاں سے یہ کتاب آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی. اچھا, میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کہ غار حرا میں جو واقعہ ہوا نا, جبرائیل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا اقرا پڑھو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ. یہ الفاظ اس کتاب میں موجود ہیں. چیپٹر نمبر 29 ہے, ورس نمبر 12 ہے. اچھا, میں نے پھر سوچا کہ میں سارا ذرا چیپٹر ہی پڑھوں کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے. تو جب میں ورس نمبر 21 پہ پہنچا تو اس وقت مرزا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کیس لگا ہوا تھا, مقدمہ ہو چکا تھا. تو میرے سامنے ایک دم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تصویر آ گئی اور میں نے کہا کہ میں یہ ورس جو ہے یہ شیئر ضرور کروں گا, اپنا ولاگ میں ضرور بتاؤں گا. اب ورس کیا ہے, لکھا ہے دوز. اب دوز سے مراد کون وہ لوگ ہیں یہ آپ خود ہی سمجھ جائیے گا. کہا دوز who with a word make someone out to be guilty. کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک لفظ سے کسی کو مجرم بنا دیتے ہیں. اب ایک لفظ ہی نکلا تھا انجینئر کے منہ سے اور اس ایک لفظ کا استعمال کر کے لوگوں نے اسے مجرم بنا دیا. اب انجینئر محمد علی مرزا نے وہ لفظ بدنیتی سے استعمال نہیں کیا تھا,
ہم نے 1000 دفعہ ان کا وہ کلپ سنا ہے، بدنیتی سے وہ لفظ نہیں استعمال کیا تھا، وہ عیسائیوں کی طرف ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ لفظ یہ خود بولنا چاہتا تھا اور وہ ان کی طرف منسوب کر کے بولا، نہیں، ایسا بھی کوئی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ تہمت سے بچائے، الزام سے بچائے، کوئی ایسا نظریہ نہیں تھا انجینئر محمد علی مرزا کا۔ آپ اس کو 1000 دفعہ کلپ کو سنیں، ایسا کوئی نیت، کوئی ایسا نظریہ نہیں ملتا۔ کسی کے اوپر جھوٹا الزام جب بندہ لگائے گا تو وہ خود مجرم بن جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ صرف وہ عیسائیوں کی طرف ایک غلط لفظ منسوب کر دیا، حالانکہ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی وہ لفظ موجود ہے، وہ میں نے ایک ولاگ بنا کے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہوا ہے، اور اس پہ بڑے ولاگ آ چکے ہیں اس طرح کے عیسائیوں کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ لیکن بات کچھ ہوئی، مسٹیک، بے احتیاطی ہوئی، لیکن یہ بے احتیاطی نہیں ہوئی کہ گستاخ رسول قرار دے دیا جائے۔ مطلب کہ تھوڑا وہ یہ ہو گیا کہ اجتہادی غلطی ہو گئی یا فقہی غلطی ہو گئی، کہ فقہی مسئلہ غلط ہو گیا، یا وہ عیسائی تھے جو کروسیڈ یعنی صلیبی جنگوں کے زمانے کے اس دور میں کتابیں لکھی گئی، تو یہ ساری باتیں جو تھیں وہ ریسرچ کی مسٹیک ہے، یہ ساری باتیں ہو سکتی تھیں، ان کا حل نکالا جا سکتا تھا۔ لیکن گستاخی رسول کا مقدمہ درج کر دینا، کسی کو گستاخ رسول قرار دے دینا، بھائی یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ دل کانپ اٹھتا ہے، روح لرز جاتی ہے یہ بات سن کے۔ یہ نہیں کہ انجینئر نے گستاخی کی ہے اس لیے، نہیں، کوئی بھی گستاخی رسول کرے گا دل لرز اٹھے گا۔ تو جب آپ کسی کے اوپر گستاخی رسول کا الزام لگائیں، آپ کا دل بھی لرزنا چاہیے، آپ کی روح کو بھی کانپ اٹھنا چاہیے کہ آپ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ کوئی 1000 دفعہ سوچیں آپ الزام لگانے سے پہلے، پھر آپ یہ الزام لگائیں۔ تو آپ نے تو جناب کیس بھی کر دیا، مقدمہ بھی کر دیا، اور پھر کسی سے فتویٰ بھی نہیں لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بجائے فتویٰ خود صادر کرنے کے ہیں، آپ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہی تھے نا جنہوں نے فتویٰ دیا تھا، لیکن اشرف آصف جلالی صاحب نے، ان کو تو چاہیے تھا کہ دیوبند مکتبہ فکر کے جو بڑے بڑے دارالافتاء ہیں ادھر ان رجوع کرتے، بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے دارالافتاء ہیں ان سے رجوع کرتے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے بڑے بڑے دارالافتاء ہیں ان سے رجوع کرتے، اہل تشیع مکتبہ فکر کے بڑے بڑے دارالافتاء ہیں ان سے رجوع کرتے۔ یہ چاروں مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے دارالافتاء ہیں ان سے رجوع کرتے، اور کم از کم 5 یا 10 دارالافتاء سے فتویٰ لیتے، اور اس کے بعد کوئی 50 فتوے اکٹھے کرتے، اور پھر جب مقدمہ 295C کا کرتے تو یہ 50 فتوے ساتھ لگاتے۔ پتہ تو چلتا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 50 لوگ کھڑے ہیں، 50 علماء کھڑے ہیں، 50 دارالافتاء کھڑے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، ہمارا ملک پاکستان، یہاں پہ نمبر بنانے کی پڑی ہوتی ہے کہ نمبر بنائے جائیں، جھنڈا لگایا جائے، جھنڈا گاڑا جائے، یہاں پہ نمبر ٹانگنے کی بات ہوتی ہے۔ کیوں جی، ہم کیوں جائیں اہل تشیع کے پاس فتویٰ لینے کے لیے؟ ہم کیوں جائیں جناب اہل دیوبند کے پاس فتویٰ لینے کے لیے؟ ہم کیوں جائیں جناب اہل حدیث کے پاس فتویٰ لینے کے لیے؟ ہم کیوں جائیں جناب بریلوی مکتبہ فکر کے دوسرے علماء کے پاس فتویٰ لینے کے لیے؟ وہ تو چھوٹے ہیں سارے، وہ تو چھوٹے ہیں، ہم تو بہت بڑے ہیں، ہم تو بہت عقل مند ہیں، ہم تو بڑے سکالر ہیں، ہم کیوں کسی کے پاس فتویٰ لینے جائیں؟ کیا پڑی ہے اتفاق امت کی؟ کیا پڑی ہے اتحاد امت کی؟ اتفاق میں کیا رکھا ہے؟ اتحاد میں کیا رکھا ہے؟ کیا ضرورت ہے علماء کو اکٹھا کر کے ان سے مشاورت کرنے کی؟ ایسے ہی کوئی مشورہ دیں گے کہ نہ کیس کرو، بنتا نہیں ہے، تو موقع سے نکل جائے گا کیس کرنے کا، موقع سے نکل جائے گا۔ تو جلد بازی میں جلدی کیس کر دو، کہیں انجینئر بھاگ نہ جائے، جلدی کیس کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کیس کر دے تو میرے ہاتھ سے یہ موقع نکل جائے۔ کوئی علماء دیوبند کا کیس کر دے گا تو میرے ہاتھ سے موقع نکل جائے گا، کوئی اور بریلوی عالم کیس کر دے گا تو میرے ہاتھ سے موقع نکل جائے گا، کوئی اہل تشیع کا عالم کیس کر دے گا تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، کوئی اہل حدیث کا عالم کیس کر دے گا تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو پھر جناب ایسی جلدی پڑی ہوئی تھی کہ فوراً سے پہلے ایسے جلدی کیس کر دیا۔ ہاں جی، سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، اور پھر رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ علماء اب آپ کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، علماء اب آپ کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، اور فتاوے آنے شروع ہو گئے۔ اب یہ 9 فتاوے آئے ہوئے ہیں، اب 9 کے بعد
یہ آپ دیکھیے گا کہ 15 دن بعد جب یا 14 دن بعد دوبارہ پیشی ہونی ہے انجینئر محمد علی مرزا کی، آپ دیکھیں گے اور بھی بہت سارے فتاوے آ جائیں گے، آپ تھوڑے نہیں آئیں گے، بہت زیادہ آ جائیں گے. اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ مرزائی اس کے پیچھے ہیں یا یہودی اور عیسائی پیچھے ہیں یا ایجنسیاں پیچھے ہیں اس وجہ سے آ رہے ہیں. نہیں، آپ کے کیس میں جان نہیں ہے، گستاخی رسول بنتی ہی نہیں ہے. ہمیں کس ایجنسی سے پیسے ملے تھے؟ ہمارے پیچھے کون مرزائی تھا؟ مفتی طارق مسعود نے جو فتویٰ دیا اس کے پیچھے کون مرزائی تھا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مرزائی نہیں تھا، کوئی ایجنسی نہیں تھی، بس آپ کو جلدی پڑی ہوئی تھی. ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ کو جلدی پڑی ہوئی تھی، وگرنہ جب گرفتاری ہوئی ہے ہمارا یہی موقف تھا کہ یہ گستاخی نہیں ہوئی. ہم نے اسی دن ہی یہ موقف دے دیا تھا کہ یہ گستاخی نہیں ہوئی، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی فوراً یہ موقف دے دیا تھا کہ یہ گستاخی رسول نہیں ہے، اور مفتی فضل حمدل صاحب نے بھی فوراً یہ موقف دے دیا تھا کہ گستاخی نہیں ہے. علامہ جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی فوراً یہ موقف دے دیا تھا گستاخی نہیں ہے. اور کیا اسے کہتے ہیں جو حسن الیاس صاحب ہیں انہوں نے بھی فوراً یہ موقف دیا تھا کہ گستاخی رسول نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ اور جو ہے بری امام سرکار کے وہ خلیفہ ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ گستاخی رسول نہیں ہے. اور بھی بہت سارے لوگ میدان میں فوراً ہی اتر آئے تھے کہ یہ گستاخی رسول نہیں ہے. اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انجینئر صاحب کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ارے بھائی، انجینئر صاحب کو بچانے کی کوششیں نہیں ہو رہی تھیں، انصاف کی بات ہو رہی تھی، حق کی بات ہو رہی تھی کہ ایک بندے کو آپ ناجائز پھنسائیں گے، کل کو کروڑوں لوگوں کو ناجائز پھنسانا پڑے گا، جگ ہنسائی ہوگی دنیا کے اندر، جگ ہنسائی ہوگی. اور پتہ نہیں کتنی زیادہ جگ ہنسائی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ کی جلد بازی کی وجہ سے، آپ کی ہڑبوں کی وجہ سے پاکستان کا تمسخر اڑایا جا چکا ہے. اور پوری دنیا میں انہی حرکتوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. لوگ جو ہے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے پاکستان میں حال. تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہوتا، تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کیا ہوتا، تھوڑا سا بردباری کا مظاہرہ کیا ہوتا، علماء کرام کو ساتھ ملایا ہوتا، مختلف مکاتب فکر کے علماء کے پاس گئے ہوتے، اگر آپ برا نہ سمجھیں تو، اور اگر آپ اپنی توہین نہ سمجھے تو مختلف مکاتب فکر کے علماء کے پاس جانے کو، تو ان کے پاس گئے ہوتے، ایک پریس کانفرنس کی ہوتی، ان کو اکٹھا کیا ہوتا، اکٹھا کر کے متفقہ طور پہ پھر سب کا ایک فتویٰ جاری کرتے، یا کوئی 100 فتوے جاری کرتے، یا 100 علماء کے مفتیوں کے دستخط کرواتے، پھر جاتے نا آپ، پھر 295C کرتے، تو پھر مزہ بھی آتا، پھر سارے علماء آپ کے ساتھ بھی دیتے. تو اب کیا ہوا؟ اب علماء کیا آپ کا ساتھ دیں صرف آپ کی وجہ سے کہ آپ جناب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے چونکہ کیس کیا ہوا ہے تو اب ہم ان کا ساتھ دیں. کیوں؟ گستاخی رسول کا ہے کہ جس پہ گستاخی رسول کا کر دیا جائے اس کو جو ہے پھر کیا ہوتا ہے، اس کو سزائے موت دلوانی لازمی ہو جاتی ہے. نہیں، اب ایسے نہیں ہوگا. اب دیکھا جائے گا کہ گستاخی رسول کا کیس جس کے خلاف ہوا ہے کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. ناحق سزا نہیں ملنی چاہیے، ناحق کسی کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے. کوئی بھی کیس ہو، چاہے وہ قتل کا ہو، چاہے وہ ڈکیتی کا ہو، چاہے وہ چوری کا ہو، ناحق سزا نہیں ملنی چاہیے. اور گستاخی رسول کا تو بہت بڑا پہلو ہے. یاد رکھیے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں گستاخی رسول کے واقعات ہوئے. تقریباً مشہور جو واقعات ہیں گستاخی رسول کے وہ 7 ہیں. کعب بن اشرف یہودی جو تھا وہ گستاخی رسول سرزد ہوئی اور وہ قتل کیا گیا. اسی طرح ابو رافع اسلام بن ابی الحقیق جو تھا اس کو گستاخی رسول کی وجہ سے سزائے موت ہوئی. ابو افق کو سزا ہوئی، گستاخی رسول تھا. اسماء بنت مروان تھی، یہ بھی گستاخ رسول تھی. عبداللہ بن خزل تھا، عبداللہ بن خطل، یہ بھی گستاخ رسول تھا. عبداللہ بن خطل کی 2 لونڈیاں جو تھیں وہ بھی گستاخ رسول تھیں. حویرث بن نقید یہودی یہ بھی گستاخ رسول تھا. ان سب کو گستاخی رسول پہ سزائے موت ہوئی. اور حضرت خلفائے راشدین کے دور میں مختلف لوگوں کو گستاخی رسول پہ سزائے موت ہوئی. اور یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے غالباً، یا کسی خلفائے راشد کا، کہ من سبا فقتلوہ، جو گالی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ من ذالک، اسے قتل کر دو. لیکن
یہ جتنے بھی واقعات ہوئے گستاخی رسول کے، ان سب واقعات میں یہ سارے لوگ ڈائریکٹ گستاخی کر رہے تھے. یہ ایک بار نہیں، یہ بار بار کر رہے تھے. یہ اپنی گستاخی پہ مصر تھے. یہ بار بار حزبی اشعار پڑھتے تھے، گستاخانہ جملے کہتے تھے، اور انہوں نے ایک جتھا بنایا ہوا تھا، ایک پورا انہوں نے ایک پلان کیا ہوا تھا، اور یہ گستاخیاں کر رہے تھے. ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ کسی بندے کے منہ سے انجانے میں کوئی لفظ نکل گیا ہو، یا کوئی اس طرح کا لفظ نکل گیا ہو جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا معاملہ ہے اور اس کو سزائے موت کر دی گئی ہو. نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور بلکہ ایک دو ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ جس میں گستاخی رسول وہ بندہ کرتا تھا، الزام نہیں تھا، صرف کرتا بھی تھا. اس نے معافی مانگی اور اس کو معاف کر دیا گیا. ایسا بھی ہوا ہے. ایسے بھی واقعات ہیں کہ گستاخی رسول سرزد ہوئی اور اس نے معافی مانگ لی، اسے معاف کر دیا گیا. ایسا بھی ہوا ہے. تو باقی جن کو سزائے موت ہوئی، باقاعدہ جو تھا وہ مصر تھے گستاخی رسول پہ، اور وہ ڈائریکٹ گستاخی رسول کر رہے تھے. ڈائریکٹ گستاخی رسول کر رہے تھے. یہ انجینئر محمد علی مرزا تو انڈائریکٹ بھی گستاخی نہیں بنتی. وہ جو الفاظ اس نے بولے ہیں، بار بار آپ کلپ سن لیں، 1000 دفعہ سن لیں، وہ انڈائریکٹ بھی گستاخی نہیں بنتی. اگر ہاں بے احتیاطی کے الفاظ ہیں، یہ سارے علماء کہہ رہے ہیں بے احتیاطی کے الفاظ ہیں، اچھے الفاظ نہیں ہیں، لیکن وہ نہ سمجھی ہیں. وہ انجینئر صاحب کا غیر محتاط رویہ ہے. اگر ان کے اسٹوڈنٹ ان کو دفاع کریں گے کہ یہ بہت اچھے الفاظ بولے ہیں، تو ہم ان کو بھی غلط کہیں گے. کوئی ذی شعور بندہ ان کو دفاع نہیں کرے گا کہ یہ بہت اچھے الفاظ بولے ہیں، چاہے وہ انجینئر اسٹوڈنٹ ہی ہوں، کوئی بھی نہیں کرے گا. سارے یہی کہیں گے کہ غلط الفاظ بولے. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بذات خود بھی یہ بات کہیں گے کہ یہ مجھ سے غلطی سے سرزد ہوئے الفاظ ٹھیک نہیں تھے. خود بھی یہ کہیں گے، دیکھ لیجیے گا، باہر آ کے یہ کہیں گے. اچھا، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنے گستاخی رسول کے واقعات ہوئے، سب میں ڈائریکٹ گستاخی کر رہے تھے، انڈائریکٹ گستاخی نہیں تھی. اور جو اشرف آصف جلالی صاحب، ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب، سوری غلط نام لے لیا تھا پہلے میں نے، ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب. اچھا، ان کے بارے میں جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک بندہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا اسے قتل کر دو. پھر وہ ملزم بھاگا آیا امام مالک کے پاس، کہتا ہے میں نے تو کسی کے الفاظ کہے تھے، میں تو خود نہیں کہہ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا ہمیں تو تمہاری طرف سے ہی پہنچے ہیں. اب وہ جو بندہ تھا اس نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اس نے ڈائریکٹ یہ لفظ بولا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. اب جب اس نے یہ ڈائریکٹ یہ لفظ کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کفر کا اور ارتداد کا فتویٰ لگ گیا اور اس کو واجب القتل قرار دیا گیا. انجینئر محمد علی مرزا نے تو ڈائریکٹ کہا ہی نہیں ہے، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب وہ مثال امام مالک والی اور وہ اس بندے والی، اور جو اس نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کس پہ لگا رہے ہیں؟ وہ انجینئر محمد علی مرزا پہ یہ مثال دے رہے ہیں. بالکل نہیں لگتی. اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو تھوڑا سا تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور دیگر علماء سے فتاوی جات لینے کے بعد فتویٰ لگانا چاہیے تھا. تو ایسا نہیں ہوا. اچھا ناظرین، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں کتنے گستاخی رسول کے واقعات ہوئے، سزائے موت بھی ہوئی. 7 تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اب جو منافقین تھے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آ کے کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، رائینا. اب را ایک رائینا ہوتا ہے، ایک رائینا. رائینا کا مطلب ہے ہمارا لحاظ کریں، ہماری رعایت کریں، ہمیں موقع دیں. رائینا کا یہ مطلب ہوتا ہے. رائینا تھوڑا سا لمبا کر لیا جائے، یعنی زبان کو مروڑ کے گھما کے بولا جائے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک بن جاتا ہے ہمارا چرواہا. منافقین رائینا کو ذرا زبان مروڑ کے گھما کے رائینا کہتے تھے، اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم تو رائینا کہتے ہیں، یعنی کہ ہم تو محبت سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، تو ہماری طرف توجہ فرمائیے. تو یہ جو منافق ہیں یہ اسی لفظ کو زبان جو ہے وہ مروڑ کے لمبا کر کے بولتے ہیں، تو مطلب بھی غلط ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا کہا ہی نہ کرو، تم کہا کرو انظرنا واسمعوا،
تم انظر نہ کہہ لیا کرو، تم وسمعوا کہہ لیا کرو، تم رائنا کا لفظ ہی نہ بولا کرو، منع کر دیا۔ بالکل ایسی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا لفظ بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب وہاں پہ کیا تھا جی، دو طبقے ہو گئے، ایک مسلمانوں کا، ایک منافقوں کا۔ منافق وہ لفظ بول رہے ہیں رائنا کو، گستاخی کی نظر سے، مسلمان وہ لفظ بول رہے ہیں رائنا کس وجہ سے، ادب کے پیش نظر۔ مسلمانوں کے جو وہ لفظ ادب ہے، منافقوں کے لیے وہی لفظ گستاخی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بولنے سے ہی منع کر دیا۔ لیکن مجھے بتائیے، میں ناظرین آپ سے اور علماء جو میری اس کو سن رہے ہیں گزارش کو، کیا کسی کو، کسی منافق کو رائنا کہنے سے سزا ہوئی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں تھی تو وہ گستاخی، اس کوئی شک نہیں، تو کسی منافق کو اس وجہ سے سزا دی گئی موت کی کہ یہ گستاخی کی ہے، اس نے رائی نہ بولا ہے تو اس کو یہ واجب القتل ہے، اس کو مار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو 7 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان 7 واقعات میں گستاخی علل اعلان تھی، اس میں اعلانیہ وہ گستاخی کر رہے تھے، اس میں دعویٰ تھا ان کا گستاخی کا، وہ علل اعلان گالیاں نکالتے تھے، وہ اشعار پڑھتے تھے گستاخی کے، اور وہ کھلا گستاخی کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کو سزائے موت دی گئی، واجب القتل قرار دیا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ لیکن منافق جو تھے، وہ جو گستاخی کرتے تھے وہ خفیہ گستاخی تھی، وہ رائنا کے لفظ بولتے تھے، رائنا کر کے، تو ان کو تو واجب القتل نہیں قرار دیا گیا، ان کو تو قتل کی سزا نہیں دی گئی، اور ان کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، ان کے لیے گستاخ رسول کا فتویٰ بھی نہیں جاری کیا گیا۔ تو پھر اس میں کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ مسئلے کا فرق ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے تو ایسی گستاخی بھی نہیں ہوئی رائنا والی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ یہ جو بات انجینئر محمد علی مرزا صاحب کر رہے تھے، وہ تو عیسائیوں کی طرف سے ایک مسئلہ کر رہے تھے، لفظ بول رہے تھے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، عیسائیوں کی طرف ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ اور جس دن یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اندر ہوئے ہیں، پاکستان کے ایک جلیل القدر مفتی صاحب سے میری بات ہوئی، جلیل القدر مفتی صاحب، اور میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں ذرا یہ بنتا ہے کیس؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، اور وہ ہیں بھی بریلوی مکتبہ فکر کے، وہ بریلوی مکتبہ فکر کے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ کیس نہیں بنتا، گستاخی رسول کا کیس نہیں بنتا۔ اور پھر دیکھنا، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ یہ دیکھنا کہ سارے فتوے ان کے حق میں آئیں گے، اور پھر یہ جو ہے یہ انجینئر صاحب باہر آ جائیں گے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ تھوڑی سی عقل اور سمجھ، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا۔ جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور انجینئر صاحب کے خلاف 295C کا مقدمہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کے اندر بھی اور بیرون دنیا میں بھی پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی، اور جو علماء ہیں ان کی بھی جگ ہنسائی ہوئی، سارے علماء کی جگ ہنسائی ہوئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اب آتے ہیں اس بات میں کہ کیس کس طرف جائے گا۔ تو ناظرین، کیس جو ہے وہ اب ریورس ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا نا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن ہے اللہ تعالیٰ بندوں میں پھرتا ہے، یہ وہی ہے، اب یہ پھرے گا۔ اب یہ جو چکر ہے نا، چکر پھرنے پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہونا کیا ہے؟ اب یہ 9 فتوے آئے ہیں، اب دیکھنا 14 دن بعد جب دوبارہ پیشی ہونی ہے، یہ اور فتوے آنے ہیں، پھر اور آنے ہیں، یعنی جتنی دیر تک انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں جیل میں ہیں، آپ دیکھیے گا کہ تسلسل سے فتوے آئیں گے، اور اتنے زیادہ پھر فتوے آ جائیں گے، ہر دفعہ وہ تھدا جو فائل ہے نا وہ بڑھتی جائے گی، فتووں کی بڑھتی جائے گی، اور پھر آپ سنیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بری کر دیا گیا، اور بالکل کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ثابت ہوا، اور ان کو بری کر دیا گیا۔ اور پھر ہوگا کیا؟ پھر باری آئے گی ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی، کہ جنہوں نے، اور مفتی حمیر علی قادری صاحب کی باری آئے گی کہ جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر گستاخی رسول کا مقدمہ دائر کیا، جھوٹی FIR کٹوائی۔ اب
وہ پھر پکڑ میں آئیں گے، اور ان کے خلاف جو ہے دفعہ 182 اور دفعہ 211 یا کوئی اور بھی سخت دفعیں لگائیں گے، اور پھر ان کے خلاف مقدمہ ہوگا، اس کی تیاری ہوگی۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہونا ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ دیکھیے میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جائے گا، تو نہیں جسمانی ریمانڈ ہوا، اور میں نے کہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب باعزت بری ہو جائیں گے، اور اس طرف ہی کیس جا رہا ہے، باعزت بری ہونے کی طرف ہی کیس جا رہا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فتاوی جات آئیں گے، اور وہ فتاوی جات آنے شروع ہو گئے آگے، اور ابھی بھی دیکھنا اور بھی بہت سارے آئیں گے۔ تو ناظرین، نہ ہماری انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کوئی دشمنی ہے، اور نہ ہمارے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب یا ان کے جو ہم نوا علماء ہیں ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حق کو حق کیا جائے، سچ کو سچ کیا جائے، اور باطل کو باطل کہا جائے۔ ایک ایسی فضا ہو کہ، اور خاص طور پر یہ 295C کے معاملے میں کسی بے گناہ کے اوپر ایسا نہ ہو کہ مقدمہ کر کے اس کو بے گناہ کو اندر کر دیا جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوا کہ کسی کے ساتھ ذاتی مخاصمت ہوتی تھی تو اس کو گولی مار دیتا تھا بندہ، بعد میں کہتا تھا کہ یہ اس نے گستاخی رسول کی۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے گناہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد بے گناہ ثابت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔